اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا اگلا حصہ، شہید اور شہادت۔ قیامت کے اس مختصر سفر میں شہید اور شہادت کے حوالے سے میرا نقطہ نظر بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ہمارے شہر میں ایک استاد تھے جو بچوں کی تربیت کا کام کرتے تھے۔ ان کی کوشش کے نتیجے میں بہت سارے نوجوان اہل مسجد بن گئے تھے۔ وہ خلوص نیت کے ساتھ کام کرتے تھے۔ میرا اہل مسجد بننے میں بھی ان کا بڑا کردار تھا۔ یہ بندہ خدا ایک دن گاڑی چلا رہا تھا کہ اس نے لال بتی کو کراس کیا۔ اس کے نتیجے میں خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ میں نے اس بندہ خدا کو شہداء کی صف میں دیکھا اور اس کو شہادت کا رتبہ ملا تھا۔ مجھے اس سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا۔ پتہ چلا وہ مرتبہ شہادت کا حقدار اس لیے قرار پایا ہے کیونکہ وہ اپنے گاؤں کی مسجد اور اپنے محلے میں ایک نیک کردار انسان تھا۔ وہ دینی احکام کی رعایت کرتا تھا، لہٰذا اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ لیکن ایک سوال نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ تو ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا اور غلطی بھی اس کی اپنی تھی کیونکہ ٹریفک قانون کی پاسداری اس نے نہیں کی تھی۔ وہ اچانک مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ میرا ڈرائیونگ سیٹ پر برین ہیمریج ہوا تھا جس سے میری موت واقع ہوئی تھی اور سامنے والی گاڑی کے ساتھ تصادم اس کے بعد ہوا تھا۔ ایکسیڈنٹ میں میرا ذرا برابر بھی قصور نہیں تھا۔ ایک اور جگہ پر اپنے والد مرحوم کے دوست سے ملاقات ہوئی۔ وہ جنگ کے ابتدائی ایام میں شہید ہو گئے تھے اور اس کو ہمارے شہر کے شہداء قبرستان میں دفنایا گیا تھا۔ وہ تو وہاں پر مصیبت میں گرفتار تھے اور رتبہ شہادت سے بھی محروم تھے۔ یہ بات میرے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ اس کو شہادت کے تابوت میں قبرستان لے کر گئے تھے لیکن وہ شہید کیوں نہیں ہے؟ اس نے وجہ خود ہی بتا دی۔ میں محاذ پر ضرور گیا تھا لیکن میرا جہاد کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں اور قالینوں کی خریداری کے لیے سرحدی علاقے میں گیا تھا۔ وہاں پر بمباری ہوئی جس سے میری موت واقع ہوئی اور میری لاش لوگوں نے مجاہدین کے ساتھ رکھ دی تھی۔ شہر لا کر ہمیں دفن کیا گیا اور وہ سمجھے کہ میں بھی مجاہد تھا۔ شہداء کے حوالے سے سب سے حیران کن بات میرے پڑوسی کی ہے۔ مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ ہائی اسکول کے دنوں میں ہمارا زیادہ تر وقت مسجد، کلاس یا قرآن خوانی یا پھر عزاداری میں گزرتا تھا۔ رات کے پچھلے پہر ہم واپس گھر لوٹتے اور رستے میں ایک باریک اور تاریک کوچے سے گزرنا پڑتا تھا۔ بچپن سے ہی ہم بہت شرارتی تھے، لوگوں کے گھروں کی گھنٹیاں بجاتے اور پھر جلدی سے 9-2-11 ہو جاتے تھے۔ اس رات سارے دوست جلدی نکل گئے تھے اور میں سب سے آخر میں اکیلے ہی گھر کی جانب چل پڑا۔ میرے جو دوست تھوڑی دیر پہلے وہاں سے گزرے تھے انہوں نے ایک گھر کے دروازے کی گھنٹی پر ٹیپ چپکا دی تھی اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ دروازے کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ گھر سے ایک لڑکا فوراً باہر آیا، اس کا تعلق بھی بسیج سے تھا۔ ٹیپ ہٹا کر وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ اس کو کسی نے بتایا تھا کہ میں اس طرح کی شرارتوں کا عادی ہوں۔ اس نے مجھے کلائی سے پکڑا اور کہنے لگا، آج میں تمہیں تمہارے ابو کے پاس لے کر چلتا ہوں اور تمہاری شرارتوں کے بارے میں ان کو بتاؤں گا۔ میں قسمیں کھاتا رہا کہ یہ میری شرارت نہیں تھی، لیکن وہ نہیں مانا اور مجھے زبردستی میرے گھر لایا اور میرے ابو کو بلایا۔ اس رات ہمارے پڑوس میں شادی تھی اور بہت زیادہ رش بھی تھا۔ بابا نے سنا تو بہت ناراض ہوئے اور سب کے سامنے میری پٹائی کی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے اور پھر یہ بسیجی جوان 8 سالہ ایران عراق جنگ کے آخری ایام میں درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ یہ پورا واقعہ اور میری پٹائی کا منظر میرے سامنے میرے نامہ اعمال میں درج تھا۔ میں نے میز والے جوان سے پوچھا، آپ کی نظر میں اس شہید سے مجھے کس طرح اپنا حق وصول کرنا چاہیے؟ اس نے میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ وہ کہنے لگا، اس شہید کا یہاں آنا ضروری نہیں ہے۔ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ اس شہید سے راضی ہونے کے لیے تم جتنا چاہو میں تمہارے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ اچانک میرے نامہ اعمال کے ورق پلٹنے لگے اور میں حیران دیکھتا رہا کہ ہر صفحے سے میرے گناہ مٹ رہے تھے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تقریباً 1 سے 2 سال کے میرے گناہ معاف ہو گئے تھے۔ میز والے جوان کی آواز آئی، اب راضی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں راضی ہوں، لیکن پھر پشیمان ہوا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں صبر کرتا تاکہ میرے نامہ اعمال میں سے سارے گناہ صاف ہو جاتے، لیکن پھر بھی برا سودا نہیں تھا۔
اسی وقت وہ شہید بھی تشریف لایا، سلام کر کے بغل گیر ہوا اور اس کی زیارت سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کہنے لگا میرے یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آیا ہوں تاکہ آمنے سامنے آپ سے معافی مانگوں، اگرچہ آپ کا بھی قصور تھا کیونکہ آپ ایسی شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔